السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری اسٹوری ہے وہ ہے دو بھائیوں کے اوپر۔ تو اس میں جو بھائیوں کو نام دیے ہیں وہ اس قدر انٹرسٹڈ نام ہے کہ ایک کو نام دیا ہے حابیل اور ایک کو نام دیا ہے قابیل۔ اچھا، اس میں جو حابیل ہے وہ اچھا بندہ ہوتا ہے، بہت اچھا انسان ہوتا ہے۔ اس کے وقتی حالات کچھ پریشان ہو جاتا ہے، وہ حالات کے مارے ایسا وقت آ جاتا ہے اس کے گھر کھانے پینے کو نہیں ہوتا، اور یہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور گھر سے باہر نکلتا ہے۔ باہر نکل کے یہ صحرا کی طرف رخ کرتا ہے اور بڑا گریہ کرتا ہے، بڑا روتا ہے اور اللہ کا ذکر میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو غش کا عالم آ جاتا ہے کہ یہ ایک اس کو نیند لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ وہ سوتا ہے تو اس کو خواب کے اندر ایک شخص آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تم اتنا نیک بندے ہو، اتنا ذکر اللہ کا کرتے ہو تو اللہ تم سے خوش ہوا، تم مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ میں بولا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف میرے بیوی بچوں نے 3-4 دن سے کچھ کھانے پینے کو نہیں کھایا، ہمارے گھر کچھ کھانے کا نہیں ہے، تو تم مجھے کچھ کھانے کی مدد کر دو۔ اچھا یاد رہے یہ خواب میں ہے ابھی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہارے کو ایک پتیلا دیتا ہوں، وہ پتیلا تم گھر لے جانا، اس پتیلے پہ چادر ڈھکنا اور جو تم کھانا چاہو وہ اس پتیلے پہ پر آ کے بول دینا، وہی کھانا تمہارے لیے حاضر ہو جائے گا۔ اب یہ شخص جو ہوتا ہے اٹھتا ہے اور پھر بولتا ہے میں نے عجیب سا خواب دیکھا۔ جیسے ہی اٹھتا ہے دیکھتا ہے سامنے ایک پتیلا رکھا ہوا ہے، اور یہ سوچتا ہے جب میں آیا تھا تب یہاں تو کوئی پتیلا تھا ہی نہیں۔ وہ بولتا ہے شاید یہ میرا خواب نہیں، مجھے حقیقت میں اللہ نے میری مدد کے لیے کسی فرشتے کو بھیجا ہوگا، کیا پتہ وہی دیکھے گیا ہو۔ تو یہ سوچ کر یہ اپنے گھر لے جاتا ہے اس کو اٹھا کے۔ اب یہ گھر پہنچتا ہے تو بیگم اس سے بولتی ہے ویسے ہی کھانے کو نہیں، اور تم نے جو پیسے کمائے وہ پتیلا خرید کر لیا، اس میں خرچ کر دیے، جو عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بولتا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی تم بتاؤ تمہیں کیا کھانا ہے۔ اور اس کے دماغ میں وہی بات آتی ہے، پتیلا لے جاتا ہے، چادر ڈھکتا ہے اس پہ، اور بیوی کی جو بھی فرمائش ہوتی ہے کھانے پینے کی وہ پوچھتا ہے اس سے کیا کھانا ہے۔ تو بیوی بولتی ہے مجھے کچھ بھی دے دو کھانے پینے کا، بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ تو یہ پتیلے پہ جا کے وہ اس کی بزرگ کی بات اس کو یاد آتی ہے، وہ بولتا ہے تو کھانا حاضر ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی کھانا آتا ہے اس کی بیگم بھی حیران ہو جاتی ہے، بچے بھی حیران ہو جاتے ہیں، اور ایک طرح سے خوش بھی ہوتے ہیں کھانا دیکھ کے کہ 3 دن سے اس بندے نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، اس کے سامنے کھانا آ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو کھانا وانا کھاتے ہیں، اس کے بعد کھانا اتنا کثرت سے ہو جاتا ہے ان کے پاس، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ایک برکت ہو جاتی ہے اس میں کہ وہ کھانا ان کا پیٹ بھی بھر گیا اور وہ بچ بھی گیا۔ تو پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کو کہتا ہے تم محلے میں بانٹ دو۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم کل کھا لیں گے۔ اس نے بولا کل کی فکر تم کیوں کرتی ہو، اب ہمارے کو کھانے پینے کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بولتی ہے اچھا، وہ پورے محلے میں بانٹ دیتے۔ اس طرح سے ان کا نظام ہے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ان کا بھائی قابیل جو ہے ان کے گھر آتا ہے، اور قابیل آ کے اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ تمہارے حالات اتنے خراب تھے، اب کس طرح سے بہتر ہوئے، تمہارا کام کاج بھی کچھ اتنا خاص نہیں ہے، تم لکڑیاں کاٹ کے بیچتے ہو۔ اس نے بولا ہاں، بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اپنا راز کسی کو بھی نہ بتائیں۔ اس اسٹوری میں یہ چیز بھی ہے، اور باقی آپ کیا میسیج سیکھتے ہیں کہانی سے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس انسان کی جتنی عقل ہوتی ہے اس سے اتنی ہی بات کرنی چاہیے۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے میری کہانی کا مقصد کیا ہے اس میں۔ تو جب اس کا بھائی قابل آتا ہے، گھر پر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم نے کیا کرا، کس طرح تمہارے حالات بدلے، تو یہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے اللہ نے ایک پتیلا دیا ہے۔ وہ ہنسنے لگ جاتا ہے کہکا مار کے، بولتا ہے پتیلا دیا، پتیلے سے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ بولتا ہے تم کیا کھاؤ گے؟ اچھا یہ دیکھو، اب اس کو دکھا بھی رہا ہے، دکھانے کے بعد اس پہ دکھاتے بولتا ہے جو تم کھاؤ گے وہ اس پتیلے پہ بولو۔ اب یہ جو ہے بولتا ہے اچھا فلاں فلاں چیز کھانی ہے مجھے بھائی۔ اب بولتا ہے تو وہ چیز نہیں آتی۔ اب وہی لفظ جو اس کے بھائی نے کہا، وہی لفظ الفاظ یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا بھائی یہ کھانا چاہتا ہے تو یہ آ جائے۔ اب یہ جیسی چادر ہٹاتا ہے وہ چیز فوراً آ جاتی ہے۔ اس کا بھائی حیران ہوتا ہے، بولتا ہے یہ کس طرح ہوا؟ وہ بولا بس یہ میں بہت پریشان تھا تو میں صحرا کی طرف چلا گیا، اور وہاں پہ میں اتنا گریہ کرا اللہ سے، اتنا ذکر کرا اللہ کا، اور میرے کو غش آ گئے، میں نیند میں چلا گیا، اور نیند میں مجھے خواب آیا۔ پوری کہانی اس کو سنا دیتا ہے
بولتا ہے اچھا. اب یہ سننے کے بعد کھانا وانا کھانے کے بعد دیکھتا ہے اس کا بھائی بڑا خوش ہے اور کھانا بھی کھا لیا اس نے, بانٹا بھی لوگوں کو, اور کھانے میں اتنی برکت ہوئی. وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے. اب وہ بھی اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے اس کے, اور وہ بھی صحرا کی طرف چلا جاتا ہے. وہ جا کے بھی بھائی اسی مقام پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور خوب گریا زاری کرتا ہے, خوب گریا کرتا ہے, خوب گریا کرتا ہے. اس کو بھی خواب میں ایک شخص آ جاتا ہے. اب وہ بولتا ہے تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. اب یہ کہتا ہے کہ جو میرے بھائی کے پاس پتیلا ہے نا وہ اس سے لے لے. تو آپ نے سنا, جو میرے بھائی کے پاس پتیلا ہے وہ اس سے لے لے, میں یہ چاہتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے خواہش تو اس کی بھی پوری کرنی تھی. تو یہ چیز ہوتی ہے اس میں کہ کوئی بندہ جو ہے آپ کی خوشی سے خوش نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنی خوشی کو اتنا بیان کرتے ہیں لوگوں میں جا کے کہ وہ آپ کی خوشی بھی غم میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو کوشش کریے گا اس میسیج سے کچھ سبق حاصل کریں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا اس میں شکر گزار بنے, اسی میں شکر کریں. زیادہ حوث کی طرف مت بڑھیں, کیونکہ زیادہ حوث بھی انسان کو غلط انجام کی طرف لے جاتی ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی اسٹوری میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.